بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النازعات کی 4 آیتیں پڑھی ہیں. آیت نمبر 40 سے لے کر کے آیت نمبر 37 سے لے کر کے آیت نمبر ہم نے 41 تک پڑھی ہے. آج انشاءاللہ انہی آیات پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو اللہ اپنی کتاب سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. امیر المؤمنین ذی النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگو، تم میں سب سے اچھا انسان میرا امتی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن دوسروں کو سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، صحیح مسلم کی حدیث، یہ مدینہ کے کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑی وادی عقیق ہے. پرانے زمانے میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی کے پاس اونٹ وغیرہ زیادہ ہوتے تھے، شہر میں رکھنا مشکل ہوتا تو اسی وادی میں لے جا کر کے اونٹ وغیرہ پالتے تھے، وہیں وہ رہا کرتے تھے. آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، اے لوگو ایکم یحب، تم میں کون انسان ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر میں بتا دوں کہ وادی عقیق میں ایک بہت بڑا اونٹ والا مالدار ہے، اس سے جو بھی ملنے کے لیے جاتا ہے ایک اونٹ وہ فری میں گفٹ کر دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے. تو تم میں سے کون لوگ ہیں جو اونٹ کی لالچ میں وہاں جائیں گے لینے کے لیے؟ ہر صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر ایک اونٹ، اور یاد رکھے اس زمانے میں جو انسان کی جائیداد و پراپرٹی ہوتی تھی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی تھی؟ اونٹ سے بڑی دولت ان کے یہاں کوئی اور نہیں ہوتی تھی. تو اسی لیے بہت ساری جگہوں پر اونٹ کو بطور مثال کے تشبیہ دی جاتی تھی. جیسے آپ حضرات نے سنا ہوگا، نبی علیہ السلام جنگ خیبر کے موقع پر
جب یہودی جا کر کے وہ قلعے پر اوپر مرحب کے ساتھ قلعہ میں جا کر کے محصور ہو گئے اور اوپر سے تیر اندازی کر رہے تھے، اور نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر کے نیچے تھے، مقابلہ بڑا سخت تھا، اور وہ سب بلندی پر قلعہ تھا، اسی قلعے کے اندر وہ محصور ہو گئے تھے، وہیں سے تیر چلاتے تھے۔ کئی روز گزر گئے تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو فرمایا کہ چلو آج آرام کرو، کل صبح ایک ایسے انسان کو میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ جس کے جنگ اور جس کے برکت سے اللہ تعالیٰ یہ فتح ہوگا، کل ہمیں نصیب کرے گا۔ حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہر آدمی رات بھر سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب میں ہی ہوں، مجھے بنائے۔ کتنے لوگ تھے جو کہتے ہیں رات بھر نیند نہیں آئی، بس سوچ رہے تھے کاش کہ میرا نام آ جائے۔ حضرت علی کے بارے میں کوئی سوچا بھی نہیں تھا، کیوں؟ ان کی آنکھ آئی بھی تھی، خراب تھی، بڑا آنکھ میں بڑا درد، بڑی تکلیف، اس لیے کسی نے ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ سارے لوگ صبح آئے اور ہر آدمی سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول میرا نام لے، وہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے علی کا نام لیا، لوگوں نے تو بیمار ہے، کہا بلا کے لاؤ، لائے گئے تو نبی علیہ السلام نے دعا کی، اپنا ہاتھ پھیرا، آنکھ ان کی بالکل درست ہو گئی، پھر آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی تم جاؤ۔ جب حضرت علی جانے لگے جنگ میں مقابلے کے لیے، چونکہ مرحب جو تھا وہ یہودیوں کا بڑا تقریباً 200 آدمیوں کے مقابلے میں اکیلا سمجھا جاتا تھا کہ ایک طرف دشمن 200 ہوں اور یہ مرحب اکیلا ہو تو فتح کر لیتا ہے۔ وہ اکڑتا ہوا نیچے اتر رہا تھا، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو دیا جھنڈا، ادھر دیکھا حضرت علی کو تو اس نے اشعار میں بڑے فخریہ کبریا غرور پر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو توفیق دیا، اس سے جس کو کہتے ہیں شیر کا سوا سے، اس سے اچھے جوشیلے اشعار برجستہ انہوں نے، حالانکہ پہلے بنائے نہیں تھے، برجستہ پڑھا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کیا بتایا تھا؟ یا علی جاؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ فتح کرتے ہی یہودیوں کو گرفتار کرنے لگو، پکڑنے لگو، قتل و غارت کرنے لگو، نہیں، سب سے پہلے اگر وہ ہتھیار ڈالنے تمہیں فتح ملے تو ان کو اسلام کی طرف بلانا، دیکھا اسلام کی دعوت دے گا۔ پھر آپ نے اس موقع پر جو حضرت علی کو نصیحت کی تھی، خوشخبری سنائی تھی، آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی، اونٹوں میں بھی سرخ اونٹ بڑا قیمتی مال تھا، سب سے قیمتی مال۔ اللہ نے فرمایا اے علی، سب سے پہلے تمہارا سامنا ہو تو ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر تمہاری دعوت پر ایک یہودی بھی مسلمان ہو گیا تو سرخ اونٹ کی ملنے سے بھی بڑی دولت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، اونٹ بہت بڑی دولت ان کے ہاں تھی، اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لوگوں مسجد نبوی ہے اور سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا تم میں سے کون انسان اس بات کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ فلاں جگہ وادی عقیق میں ایک سیٹھ اونٹ بانٹ رہا ہے اور جو بھی اس سے ملنے کے لیے آتا ہے گفٹ میں ایک اونٹ دیتا ہے، کون جائے گا لینے کے لیے؟ صحابہ نے دیکھا سب سے بڑی دولت، اللہ کے ہم سب جائیں گے۔ جب سارے لوگ تیار ہو گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایک دولت کے خاطر، ایک اونٹ کی دولت کے لیے وہاں تک جاؤ گے؟ اللہ کی قسم، اگر تم مسجد میں بیٹھ کر کے کسی کے پاس جا کر کے قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لو تو ایک اونٹ ملنے سے بڑی دولت تمہیں نصیب ہو جائے گی، اور اگر تم 2 آیتیں سیکھ لو تو 2 اونٹ ملنے سے بڑی دولت نصیب ہوگی، اسی طرح 3، یعنی ایک آیت سیکھنے کا بدلہ سیکھنے پر اللہ تعالیٰ جو اس کو اجر و ثواب دینے، دنیا کی کوئی بہت بڑی دولت بھی مل جائے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی لیے حضرت علی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جو ان سے قرآن سیکھے تھے، کہتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے 40 سال قرآن پڑھائے۔ کتنا سال بھائی؟ 40 سال۔ کہتے ہیں جلست لہذا الحدیث 40 سنہ، اس حدیث کی فضیلت سن کر کے 40 سال میں نے مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن لوگوں کو پڑھایا ہے۔
کہتے ما اجلسنی الا ھذا الحدیث، ہم کو جس چیز نے مجبور کیا یہاں بیٹھنے پر، وہ کہتے یہی حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ساتھ میں عمل کی بھی توفیق دے۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں ابتدائی 2 آیتیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پہلی دونوں آیتوں میں اللہ نے 2 ایسے خطرناک گناہ، 2 ایسی خطرناک برائیاں بیان کی ہیں جو دونوں برائیاں انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے بچائے۔ پھر اگلی 2 آیتیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آخری 2 آیتوں میں 2 ایسی نیکیاں اللہ کے رسول اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ جو دونوں نیکیاں انسان کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کا مستحق بنائے اور جہنم سے ہم سب کو بچائے۔ پہلی دونوں برائیاں جو انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہیں وہ ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، نمبر 2 وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ طغا پہلی برائی ہے کہ جو انسان طغا کیا۔ طغا کہا جاتا ہے کسی چیز کو اپنے حد سے آگے نکل جانے کا نام کیا کہتے ہیں؟ طغا۔ جیسے بڑی واضح مثال ہے، آپ لوگ سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں، کبھی سمندر کی موجوں میں موجیں جب زیادہ آ جائیں اور پانی موجیں اوپر پھینکنے لگتی ہے روڈ کی طرف، تو لوگ کیا کہتے ہیں آج بڑی طغیانی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سمندر میں طغیانی ہے۔ کیا وہی طغیان ہے؟ یعنی سمندر آج اپنے حد سے آگے نکل چکا، جہاں تک اس کی حد ہے پانی وہاں سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو کوئی بھی چیز اپنے حدود سے آگے بڑھ جائے تو اس کو کہا جاتا طغا اور طغیانی۔ شریعت کے اصطلاح میں طغا اور طغیانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو حدود قائم کیے ہیں ان حدود کو توڑ کر کے آگے نکل جائے، حدود کو توڑ کر کے آگے نکل جائے۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض قرار دیا ہے، آپ 10 وقت کی نماز فرض قرار دے کر کے 10 وقت اذان دے اور باجماعت نماز پڑھیں۔ اللہ نے فرض نماز کے جو حدود قائم کیا تھا آپ نے اس حد کو توڑ دیا، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ بدعات آ گئی۔ کیا ہو گئی؟ وہ محدثات۔ کام تو اچھا کیا لیکن حد پار کر گیا، حد پار کر جانے کے بعد کام اچھا نہیں ہوتا، وہ طغیان طغا کا شکار ہو گیا، وہ بدعات ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کام تو بڑا اچھا کیا بظاہر لیکن کام اچھا نہ ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اصل میں حد سے وہ پار ہو گیا، اس لیے اس کو کرنے والا جہنم میں گیا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے آپ کے لیے بہت سارے حدود قائم کر دیے۔ آپ کو اپنی جنسی خواہشات کے لیے اللہ تعالی نے بیوی اور باندی کو مقرر کر دیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی انسان اور راستہ اختیار کیا تو گویا کہ اس نے حدود کو پار کر دیا۔ تو میرے بھائیو، زندگی گزارنے کے لیے اسلامی حدود جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے ان حدود کے اندر رہنا اسلام ہے، اعتدال ہے، نیکی ہے۔ ان حدود کو چاہے نیکی میں ہو یا برائی میں، حدود کو پار کر دینے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے طغا، اور اسی کو اردو زبان میں کہتے ہیں سرکشی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سرکشی۔ سر کے معنی سر اور کشی کا مطلب
اپنے سر کو اٹھایا اور آگے بڑھ گیا، حد سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ کا حکم ہے اسلام میں یہاں یہ عمل کرو، لیکن سرکشی کرتا ہے نہیں ہم یہ عمل نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیو، انسان کے سامنے تقا کا مطلب یہ ہے انسان کے سامنے اللہ کا حکم آئے، نبی کا فرمان آئے، سنت اور شریعت آ جائے، کتاب اللہ آ جائے، شریعت اسلامیہ سامنے ہو، لیکن آدمی اس پر قائم نہ رہے بلکہ اس کو چھوڑ دے، سرکشی کرے، اللہ تعالی کے احکام، نبی کی سنت اور شریعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ نہیں، ہم سب معلوم ہے، ہم کو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں معلوم سب کچھ ہے، لیکن اسلام کہا جاتا ہے اللہ کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینا، جس کو کسی شاعر نے کہا مصور کھینچ وہ نقشہ کی جس میں یہ رسائی ہو، ادھر تلوار کھینچی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینے، جس کو ہمارے ہر سر تسلیم خم کر دینا۔ اللہ کا حکم آ گیا، آپ اپنے سارے شوق، سارے جذبات، سارے پسند، سارے بظاہر دنیا کی ٹیپ ٹاپ زیب و زینت ترک کر کے آپ حق قبول کر لیں، یہی اسلام چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام آیا اور آپ کے نفس نے آپ کو قبول کرنے پر آمادہ نہ کیا تو آپ نے اس کو انکار کر دیا اور سرکشی کی، یہی پہلی برائی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس برائی سے بچائے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، طغیٰ مطلب آ گیا سمجھ میں؟ اللہ اس کے رسول کا حکم آتا ہے، شریعت آتی ہے، لیکن آپ قبول کرنے کے لیے اپنی گردن نہ جھکائیں، یہ ہے طغیٰ، اسی کو کہا جاتا ہے سرکشی۔ یہ پہلا گناہ۔ دوسرا گناہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ہمیشہ وہ دین کو پیچھے رکھتا ہے اور دنیا کو مقدم رکھتا ہے۔ دین کا معاملہ آ جائے، دین اور دنیا کہیں ٹکرا رہی ہوں تو دنیا کو ترجیح دے گا اور دین کو پیچھے ہٹا دے گا۔ آخرت اور دنیا کا کہیں معاملہ آ گیا، ایک ایسی چیز ہے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو آخرت میں کامیابی کی چیز ہے ایک طرف وہ ہے، دوسری اس سے چیز ٹکرا رہی ہے جس سے آپ کا دنیاوی کچھ نقصان اور خسارہ ہو رہا ہے، بظاہر خسارہ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ آخرت کو رد کر دیں اور آخرت پر دنیا کے فوائد کو ترجیح دیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیو، ہمیشہ دنیا کو دنیا اور آخرت کا جہاں بھی ٹکراؤ ہو، اللہ کا اور عباد اللہ کا جہاں ٹکراؤ ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام، نبی کی سنت جہاں باپ دادا کے رسم و رواج یا کسی کے قول و کردار سے ٹکرائیں، ہمیشہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دنیا کے مفاد کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو برقرار رکھیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے سنن ترمذی کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا ترغبوا فی الدنیا، لا ترغبوا فی الدنیا، خبردار کوئی ایسا کاروبار اور دنیا کی کوئی ایسی مشغولیت نہ رکھو جو تمہیں آخرت سے و دین سے غافل کر دے، یعنی کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسا گفتار کردار، کوئی ایسے دوست احباب جو آپ کے آخرت کے معاملے میں رکاوٹ بنتے ہوں، ایسے موقع پر اگر آپ نے آخرت کو ترجیح دیا تب تو کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ نے آخرت کو ترجیح دینے کے بجائے اپنے دنیاوی مفاد اور دوست احباب کو آپ نے مقدم کیا اور آخرت اور دین
کو اللہ کی رضا کو پیچھے کر دیا تو یہ عمل آپ کے لیے نقصان اور خسارے کا سبب بنا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والو ذرا ہوشیار رہنا، تمہارا دنیا کا کوئی مال، کوئی دولت، تمہارا کوئی کاروبار، تمہارے اولاد، تمہارے بیوی بچے، تمہارے دوست احباب، دنیا کی کوئی چیز تمہیں آخرت کی تیاری میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ ہمیشہ انسان کو چاہیے ہر وہ چیز جو آخرت سے، ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول کے احکام سے ٹکرا رہی ہو، اس چیز کا ترک کر دینا ان مومن کے لیے واجب ہے۔ لا ترغبوا فی الدنیا فتذہبوا عن الآخرہ، خبردار کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسی راہ اختیار نہیں کرنا جو اپنے اندر مشغول کر کے تمہیں آخرت سے غفلت میں ڈال دے۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی، اے طائر لا حوتی، اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وہ دنیا کس کام کی جو رب سے نہ دور کر دینے والی ہو، وہ دنیا کس کام کی جو اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم کر دینے والی ہو، وہ دنیا کس کام سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے کے ذکر سے غافل کر دینے والی ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اے لوگو تھوڑا ہو کافی ہو جائے یہ بہت ہی بہتر ہے بنسبت ان بہت زیادہ کے، ملا تو بہت زیادہ لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ دو برائیاں ہو گئیں، دو اعمال، نمبر 1 فاما من طغى، اور دوسرا وآثر الحیات الدنیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ دونوں برائیاں انسان کو کہاں لے گئی؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جہنم میں جانے کے لیے کوئی بکنگ نہیں کرانی پڑتی، کوئی ٹکٹ نہیں لینا پڑتا، یہ بھی یاد رکھنا، اور کچھ لے دے کر کے کھلا پلا کر کے آزادی نہیں ملتی۔ اسی لیے رب نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فَإِنَّ تاکید کے ساتھ، یقیناً اس سے بدبخت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہی ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہمیشہ آخرت کو، دین کو ترجیح دے دنیا پر۔ کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت جو ہے وہ اولا سے بہتر کیا ہے؟ آخرہ ہے، یعنی آخرت جو ہے دنیا سے بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں برائیوں سے ہم کو اور آپ کو بچائے۔ پھر وہ دو نیکیاں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اب وہ دو نیکیاں ہیں، وہ دونوں نیکیاں کیا ہیں؟ پہلی نیکی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو انسان ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، کسی سے ڈرتا رہتا ہے؟ مقام ربی، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ، یہ برائی کرنا تو آسان ہے، یہ چیز کر لینا آسان ہے، لیکن قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کا جواب دینا ہے۔ کیا مطلب؟ حساب و کتاب کی فکر رہتی ہے۔ جو انسان ہر وقت اپنے دل و دماغ میں تصور رکھتا ہے، کوئی بھی چیز سامنے آئی، کرنا آسان، کہنا آسان ہے، لیکن وہ نہ کرتا ہے نہ کہتا ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہ جو کہہ دیں گے یا کر رہے ہیں کہ یہی سے ختم بات نہیں ہو گئی، بلکہ قیامت کے دن رب کے سامنے ہمیں حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے، جس کو یہ خیال رہتا ہے
جس کے دل میں ایک خوف رہتا ہے کہ بھائی قیامت کے دن رب کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، پولیس نہیں دیکھ رہی ہے، سامنے والوں کو نہیں پتا چل رہا ہے، لیکن حساب جس کو لینا ہے وہ ہمارے غلط کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے رب نے کیا فرمایا؟ انہا لظى نزاعۃ للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين۔ کیوں؟ آگے کیا؟ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جہنم سے بچنے کے لیے شرط قرار دی گئی۔ جہنم سے بچنے کے لیے شرط ہے، کیا شرط ہے؟ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو ہر وقت اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت فکر ہے کہ بھائی یہ چیز کر لینا، نماز چھوڑ دینا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، چھوڑ تو دیں گے لیکن قیامت کے دن رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ صرف ایک چیز ذہن میں رکھیں، بہت ساری چیزیں۔ ہاں بیٹے، یہاں سے جانے کے بعد تمہارے کتنے ساتھی ہوں گے، گئے ہوں گے، کتنے بجے سو جاتے ہو رات کو؟ 9-10 بجے سو جاتے ہیں۔ تمہارے کتنے پارٹنر دوست ملنے جلنے والے ہوں گے؟ کل جمعہ ہے اور 2 بجے تک دوستوں کے ساتھ کیا کس لیے بیٹھے ہیں؟ غیبت، چنگلی، شکوہ شکایت یا فلم دیکھتے ہوں گے؟ کس میں ٹائم گزار رہے ہیں؟ لیکن آدمی سوچنا نہیں۔ آپ سوچیں کہ بھائی اتنا ٹائم ضائع کریں کہ دوستوں کے ساتھ قیامت کے دن رب کو جواب بھی تو دینا ہے، جواب دینا ہے، احساس ہونا چاہیے۔ واللہ سورہ مدثر 29ویں پارے کی آیت اگر سامنے انسان رکھے تو ایک لمحہ بھی اپنا ٹائم برباد نہ کرے۔ کیوں؟ اسے ہر وقت فکر رہتی ہے ٹائم اگر برباد ہو گیا تو قیامت کے رب پوچھے کہ ٹائم کیوں برباد کیا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ٹھیک ہے نا؟ قیامت کے دن سے ایک دوسرے کیا کریں گے؟ پوچھیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا ہوا؟ جہنم میں کیوں آئے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے بھائی؟ کیا برائی کرتے تھے؟ تمہیں معلوم تھا کہ اتنی خطرناک ہے جہنم ہے، تم جہنم پر ایمان رکھتے رہے، حساب کتاب پر ایمان رکھتے، پھر بھی کیسے جہنم میں جا رہے ہو؟ کیا کہے گا؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ سب سے پہلا جواب کیا؟ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ کتنے گناہ ہوئے؟ پہلا گناہ ذرا سوچو، پہلا گناہ لم نک من المصلین۔ بھائی کیا بتائیں، چانس نکل گئے۔ سب سے بڑی غلطی تو یہ کہ نماز ہم چھوڑ دیتے تھے۔ اگر آپ کے ہر انسان وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان ہر وقت اپنے رب کے خوف، رب کے سامنے کھڑے ہونے، حساب کتاب، حشر نشر، عذاب قبر، عذاب نار سے ڈرتا رہتا ہے، اس کی تو ایک دن اگر نماز سو گیا، غلطی سے نماز چھوٹ گئی تو 1000 بار توبہ کرتا ہے، آج ہمارے سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ لیکن جس کو کوئی پرواہ ہی نہیں، قیامت پر ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، سب کچھ پڑھا ہے، روزانہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، باتیں سنتا ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ ہاں رب کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر کے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول۔ سوچو، صرف یہ آیت سورۃ النساء کے آدمی سامنے رکھے، قیامت ہے کیا؟
یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. قیامت حشر کے میدان میں جب انسان آیا، قیامت سے کبھی خوف نہ کیا، رب کے سامنے حساب کتاب کی فکر ہی نہیں اس کو تھی. کہتا رہا ہوگا بابا بخشوا دیں گے، ہم نے پیر کا دامن پکڑ رکھا ہے، فلاں جگہ ہم جایا کرتے ہیں. لیکن وہاں سب ختم. جہاں حشر کے میدان میں کھڑا ہوا اور گناہوں کو دیکھا، اپنا برا انجام سامنے نظر آیا، تو اللہ فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا. اس دن کافر تمنا کرے. کیا کرے گا؟ کافر. اور کون؟ وعصوا الرسول. اور کافر تو نہیں لیکن رسول کا نافرمان ہے. ہاں سوچو، یومئذ یود الذین کفروا. قیامت کے دن کفار یہ تمنا کریں گے. صرف کافر ہی نہیں تمنا کرے گا، اور کچھ اور لوگ ہوں گے جو تمنا. وہ کون ہیں؟ وعصوا الرسول، جو رسول کی نافرمانی کرتے تھے. کیا تمنا؟ لو تسوی بہم الارض. کاش کی حشر کے میدان میں زمین پھٹ جاتی، ایسا زلزلہ آتا کہ ہم زمین میں دھس جاتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ولا یکتمون اللہ حدیثا. زمین میں دھسیں گے نہیں اور اللہ سے ایک بات بھی اپنی نہیں چھپا سکیں گے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی موطا کے اندر، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم سے کہا بیٹے آؤ چلو اگر خلیفۃ المسلمین ابو بکر سے مل کر کے آتے ہیں. موطا امام مالک کی روایت. گئے. زید کہتے ہیں، اسلم کہتے ہیں آقا ہمارے چلے، ان کے پیچھے پیچھے میں بھی چلا، اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر کے دروازے پر پہنچے تو ادھر ادھر دیکھے، جہاں بیچ میں بیٹھا کرتے تھے وہاں ابو بکر ہے ہی نہیں. عمر فاروق، اسلم کہتے ہیں آقا ہمارے عمر فاروق اندر گھس گئے، دیکھا تو ایک کونے میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت کھڑے ہونے کی فکر اور تصور رکھتا ہے، ڈرتا ہے. یہ ہے ڈرنے والے. اللہ اکبر. عمر فاروق ابو بکر اندر گھسے، عمر فاروق اندر گھسے، دیکھا کہ ابو بکر اپنی زبان کو دو ہاتھ سے کھینچ کر خوب دبا رہے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت اسلم کہتی ہیں ہمارے آقا عمر چیخ پڑے مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا غضب کر رہے ہو؟ جب عمر فاروق بڑے زور سے چلا کر کے بولے حیرت کے ساتھ، تھا ابو بکر دیکھے تو سامنے عمر کھڑے ہوئے ہیں. ھذا الذی اوردنی الموارد. ابو عمر سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی یہی زبان ہے، اس لیے خوب مڑوڑ رہے تھے کہ ہمارے کنٹرول میں رہے، کبھی ہمارے بغیر چاہے کوئی بات نہ کر سکے. یہ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین. دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو بها فی صلاتی، ذرا مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیں جو اپنے نماز کے اندر مانگ لیا کریں. اتنی فکر. اللہ اس نے فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس دعا کو پڑھ لیا کرو. تو میرے بھائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو کیا کہا؟ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کتنے بھوکے پیاسے رہتے تھے، ہم تو پیٹ بھر کے کھاتے، آسودہ کرتے، چھٹیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بال بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے چلے جاتے، لیکن رشتے ناتے میں کتنے بھوکے تھے، کبھی ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور کیا کرتے تھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، رات بھر بیٹھ کر کے دوستوں کے ساتھ کیا کہتے گپ شپ کرتے رہتے تھے. ساری رات ہماری کس میں گزر جاتی تھی؟ اناپ شناپ بکواس کرنے میں. ذرا سوچو
کہاں؟ آج جمعے کی رات ہے، رات بھر کون جگ کر کے عبادت کرے گا سوائے فضول ٹائم برباد کرنے کے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیکار قسم کے لوگ جو باتیں کرتے تھے انہی کے ساتھ میں بھی بیٹھ کر کے دوستوں کے ساتھ سارا وقت جو ہے بیکار بکواس میں گزار دیتا تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کی تصدیق بھی صحیح نہیں کرتا تھا۔ اللہ اتانا، لیکن اب توبہ کر لیں گے، اب نیک بن جائیں گے، اب نمازی بن جائیں گے، اب اگلا رمضان آئے گا تو بالکل سدھر جائیں گے، اب کی نماز شروع کیا تو نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں ہم یہی سوچتے رہے، اتانا الیقین، موت آ گئی، ہم سوچتے ہی رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ بدبخت ہے کون؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی ان کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ میرے بھائیو، تو سب سے پہلی نیکی کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کوئی بھی عمل آئے، کوئی بھی بات کہو، سورہ کاف کی آیت یاد رکھو، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اس زبان سے جو بھی تم نکال رہے ہو یہ نہیں سمجھنا کہ ضائع ہو رہا ہے، یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ کرامن کاتبین لائیں گے اور کیا کہیں گے؟ ھذا ما لدی عتید، اے اللہ یہ بندے نے، اس بندے نے زندگی میں کیا کیا تھا، کیا کہا تھا، سب کچھ میں نے ریکارڈ رکھا ہے اور یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، بس اب آپ جانے اور بندہ جانے۔ اس کی نوبت کیوں آئی؟ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو ایمان تو قیامت پر رکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ تصور نہیں آتا، خیال آتا کہ بھائی یہ برائی چھوڑ دو، کیوں قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے باز پرس کی جائے گی۔ اور دوسری نیکی میرے بھائی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے۔ اللہ اکبر، نفس کو ہمیشہ انسان کا نفس برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ، سورہ آل عمران کی آیت، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لیکن ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تمہارے نفس کے اندر بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت، روپے درہم و دینار کی محبت، کھیتی باڑی باغات کی محبت ہے، اور بڑے بڑے جانوروں مویشیوں کی بھی بڑی محبت ہے۔ لیکن یاد رکھنا، در ان کی محبت ہی میں ٹائم نہ تمہارا ختم ہو جائے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کے تک تمہارے ساتھ ہیں، اس کے بعد جو دنیا سے جاؤ گے تو ان میں سے کوئی چیز تمہارے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اس لیے آؤ تمہیں بتا دوں، قل انبئکم بخیر، کیا ان سے بہتر چیزیں بتائیں؟ وہ کیا ہیں؟ ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان ایک تو مقام ربہ اور دوسرے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس پر قابو رکھے، اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، اپنے نفس کو ہر ناجائز و فضول خواہشات سے بچائے، اپنے نفس کو ناجائز چیزوں سے، غلط خواہشات سے، بری عادتوں سے، فضول خواہشات کی تکمیل سے روکے، اور اپنے نفس کو اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر مجبور کرے۔ یہ اصل میں ایمان کا تقاضا ہے اور یہی کامیاب بنانے والا عمل ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو سورہ مریم کی آیت سنا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ تھے انبیاء کی نسل تھی
نبیوں کی اولاد تھی، ان کے خاندان کے لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے نماز کی پابندی نہ کیا اور اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو اللہ فرماتے ہیں حسب نسب کچھ کام نہ آیا، ہم نے سب کو گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دیا۔ تو یہ چار باتیں ہیں پہلی دونوں آیتوں میں، دو ایسی خطرناک برائیاں یہ انسان کو جہنم میں بنا دیتی ہیں، ایک سرکشی ہے اور دوسرے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہے، اور دوسری دو آیتیں جو ہیں اس کے بعد ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو نیک اعمال بیان کیے ہیں جو انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ ایک ہے ہر وقت اپنے رب کے حساب سے ڈرتے رہنا، خوف سے حساب کتاب کی فکر ہو۔ جب یہ حساب کتاب کی فکر ہوگی تو یہی سب سے بڑا داروغہ ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ ان نفس پرستی اور دوسری چیز ہے میرے بھائیوں، انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، نفس پرستی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل جمعے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔